بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سردی کے موسم میں عموماً ہم لیدر کے ساکس پہنتے ہیں جن کو موزے کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان موزوں کو اتارنے میں پہننے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے انہی موزوں پر مسح کرنے کی بھی اجازت دی۔ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، جو کپڑے کے اور نائلون کے، کاٹن کے جو ساکس ہیں ان پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈیٹیل میں ایک ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، لنک شیئر کی جا رہی ہے، آپ جا کے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں کہ ساکس پر مسح کرنا کیوں جائز نہیں۔ لیدر پر یعنی لیدر کے جو ساکس ہیں، موزے ہیں، ان پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں ان موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے اور کچھ اہم مسائل اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، بہت سمپل طریقہ ہے۔ جب آپ وضو بنا رہے ہوں، موزے اپنے پاؤں میں آپ نے پہن رکھے ہیں، تو وضو کے دوران، وضو کے درمیان جب پاؤں دھونے کی باری آتی ہے تو آپ کو اپنے موزوں پر، اپنے پاؤں پر مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا عمل نہیں کرنا ہے، کوئی الگ سے نیا کام نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اپنا ہاتھ دھو لینا ہے، ہاتھ کو گیلا کر لینا ہے، اور پھر آپ کو اپنے یہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، ہاتھ کی انگلیاں یہاں سے یہ جو پنڈلی شروع ہوتی ہے یہاں تک آپ کو ہاتھ اپنا پھیر لینا ہے۔ جو مسح جیسے ہم عموماً کرتے ہیں، بالکل یہی طریقہ۔ اپنی انگلیوں کو ذرا سا کھول کے، ان انگلیوں کو یہاں پاؤں کے اس ابتدائی حصے سے لے کر جہاں تک پنڈلی ہماری شروع ہو رہی ہے یہاں تک آپ کو اپنے ہاتھ کو پھیر لینا ہے۔ یہ انگلیوں سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر آپ انگلیوں کے ساتھ اپنی ہتھیلی کو بھی ملانا چاہتے ہیں تو ہتھیلی کے ساتھ انگلیاں ملا کر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی پورا ہاتھ مسح میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے اس دائیں پیر کے لیے یعنی رائٹ سائیڈ والے پیر کے لیے رائٹ سائیڈ والا ہاتھ ہی مسح میں استعمال کیا جائے گا۔ یہ سیدھے پیر کا مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر جب آپ اپنے بائیں پیر کا، لیفٹ والے پیر کا آپ مسح کریں گے تو پھر لیفٹ والے پیر کو مسح کرنے کے لیے اپنے اسی لیفٹ والے ہاتھ کو آپ استعمال کریں گے۔ اس کو آپ نے گیلا کر لیا ہے، پانی میں بھگو دیا ہے۔ آپ صرف انگلیوں سے بھی مسح کر سکتے ہیں، اس طرح یہاں سے یہاں تک، اور انگلیوں کے ساتھ آپ اپنی ہتھیلی کو یعنی پورے ہاتھ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اگر یہاں تک مسح کر لیں گے تو مسح آپ کا ہو جائے گا۔ آپ اگر مسح کر رہے ہیں تو یہ جو اوپر کا حصہ ہے پاؤں کا، بس اسی حصے پہ مسح کرنا ہے، نیچے کے حصے پہ مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسح کرنے کا یہ بالکل آسان سا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سیدھے پیر پہ مسح کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال، بائیں پیر پہ مسح کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ مسح کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ مسح کے سلسلے میں 5 اہم مسئلوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ موزوں پر مسح کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ موزوں کو پاکی کی حالت میں پہننا ضروری ہے، یعنی آپ مکمل وضو کریں، اپنے پاؤں کو دھو لیں، اس کے بعد اگر آپ موزے پہنتے ہیں تو پھر آگے آپ کو مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو آپ نے موزے پہن لیے ہیں تو پھر مسح کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسح کرنے کی اجازت ہے اس کے لیے شریعت نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، ایک لمٹ طے کی ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات کی اجازت ہے، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی اجازت ہے۔ یعنی وضو بنا کے، پاؤں دھو کے آپ نے موزے پہن لیے ہیں تو پھر اب آگے 1 دن 1 رات تک، یا مسافر ہوں تو 3 دن 3 رات تک جب بھی آپ وضو کریں گے آپ کو اپنے پاؤں پر مسح کر لینے کی اجازت ہے۔ مسح کر لینا کافی ہے، موزے اتار کے پاؤں دھونا ضروری نہیں۔ اور یہ جو
مدت آپ کو بتائی گئی ہے، ٹائم آپ کو بتایا گیا ہے، یہ آپ کے وضو بنا کے موزے پہننے سے شروع نہیں ہوگا. یہ جو ٹائم شروع ہوگا یہ آپ کے وضو ٹوٹنے سے شروع ہوگا. یعنی آپ نے وضو بنا کے پاؤں دھو کے موزے پہن لیے ظہر کے وقت میں مثال کے طور پر، تو ظہر سے آپ کا ٹائم اسٹارٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے ظہر کے وقت موزے پہنے، وضو بنا کے پاؤں دھو کے، آگے عصر کے وقت آپ کا وضو ٹوٹتا ہے. تو اب یہاں سے آپ کا 1 دن 1 رات شمار ہوگا. مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات شمار ہوں گے. ظہر سے آپ کا وقت کاؤنٹ نہیں ہوگا. جب آپ کا پہلی مرتبہ وضو ٹوٹا گے موزے پہننے کے بعد، وہاں سے 1 دن 1 رات کا شمار کیا جائے گا. یہ دوسرا مسئلہ. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے باوضو رہتے ہوئے اپنے موزے اتار دیے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو پھر مسح آپ کا ٹوٹ جائے گا. یعنی مسح کرنے کی جو اجازت تھی وہ اجازت آپ کی ختم ہو جائے گی. اب آگے آپ جب بھی وضو بنائیں گے آپ کو پاؤں دھو کر اس کے اوپر آگے آپ کو موزے پہننا پڑے گا. جو مسح کی اجازت تھی وہ اجازت ختم ہو جائے گی. اس لیے صحیح مسئلہ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اپنے موزے اتارے ہیں تو پاؤں دھو کر آپ موزے پہن لیجئے. آگے پھر جب حدث لاحق ہوگا، جب وضو ٹوٹے گا تو وہ اجازت وہاں سے شروع ہو جائے گی. اگر آپ نے پاؤں دھوئے بغیر موزے اتارے تھے اور پاؤں دھوئے بغیر آپ نے اپنے موزے پہن لیے تو پھر مسح کی اجازت ختم ہو گئی. آگے آپ کو مسح کرنے کی اجازت نہیں رہے گی. یہ تیسرا مسئلہ. اور چوتھا مسئلہ اسی سے یہ نکلتا ہے، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے موزے اتار دیے ہیں تو آپ کا مسح ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی وضو کی حالت میں آپ نے موزے اتار دیے تھے تو پھر آپ کا جو وضو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ وضو باقی رہے گا. مسح کی جو اجازت تھی وہ اجازت ختم ہو جائے. اب آگے آپ کو اگر مسح کی اجازت چاہیے یا مسح کرنے کی وہ رخصت چاہیے تو پھر آپ اپنے پاؤں کو دھو کر موزے پہن لیجئے، اور آگے جب بھی حدث لاحق ہوگا وضو ٹوٹے گا وہاں سے اجازت شروع ہو جائے گی. صرف پاؤں کو دھو لینا کافی ہے، پورا وضو بنانا ضروری نہیں. البتہ اگر پورا وضو بنا کے آپ موزے پہن لیتے ہیں تو بہتر ہے. ضروری صرف یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو دھو کر آپ موزے پہن لیں. آگے سے آپ کی پھر جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا وہاں سے اجازت شروع ہو جائے گی. یہ چوتھا مسئلہ. اور پانچواں آخری مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساکس پر مسح کرنے کی، لیدر کے ساکس پر مسح کرنے کی یا موزوں پر مسح کرنے کی جو اجازتیں ہیں یہ صرف وضو کرنے والوں کے لیے، یعنی جن کے لیے وضو ضروری ہے. وضو کے دوران آپ کو موزوں پر مسح کی اجازت ہے. غسل کے دوران واجب غسل ہے اور غسل کرنا ضروری ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں. اگر آپ نے موزے پہن رکھے تھے، غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر موزے اتار کے پاؤں دھونا ضروری. وضو کی حالت میں یہ اجازت ہے، یہ رخصت ہے، شریعت کی طرف سے یہ رعایت دی گئی ہے. پیروں پر موزے پہنتے ہوئے پیروں پر مسح کرنے کے سلسلے میں آپ کو طریقہ بھی بتایا گیا. 5 اہم مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں. یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، ضروری ٹاپک ہے. آپ خود بھی اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے، دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں.